نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام البیان کے 16ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں فرحت ہاشمی حاضر ہے۔ آئیے آج کی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو بے شک اس نے اسے اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے آیا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل فرمائی ہیں، اور ان کا نہیں انکار کرتے مگر وہی جو فاسق ہیں۔ کیا ایسا نہ ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو پھینک دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس تھی،
تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں، اور انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش ہیں، بس تم کفر نہ کرو۔ غرض لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتی اور کچھ فائدہ نہ دیتی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ جس نے ایسی چیز کو خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور یقیناً کتنی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش اس بات کو وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں سے بہت اچھا ثواب پاتے، اے کاش وہ اس کو جانتے ہوتے۔ یہود نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کے پاس کون فرشتہ وحی لاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل۔ کہنے لگے پھر تو ہم آپ کی بات بالکل نہیں مانیں گے کیونکہ جبریل ہمارا دشمن ہے، اور ہم جبریل کے دشمن۔ وہ جبریل کے دشمن کیوں تھے؟ دراصل بہت سے انبیاء کے دور میں بنی اسرائیل کی سرکشیوں کی وجہ سے ان پر بہت دفعہ اللہ کا عذاب بھی آیا، جیسے ان کو مسخ کر دیا گیا تھا۔ تو اس عذاب کی خبر جبریل علیہ السلام آ کر پیغمبر کو دیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ جبریل سے بہت ناراض تھے کہ اس نے ہم پر عذاب کی باتیں آ کر پیغمبروں کو بتائیں، اور اب بھول کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا نبوت لے کر، حالانکہ نبوت ہمارا حق تھی، بنی اسرائیل کا حق تھی، آخری پیغمبر کو ہماری نسل میں سے آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ انہیں بتا دیجئے، کہہ دیجئے، من کان عدوا لجبریل، جو شخص بھی جبریل کا دشمن ہے تو اسے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کیونکہ اس نے اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے اس کلام کو آپ کے دل پر اتارا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لانے والا جبریل ہی ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، اس کو اللہ نے بھیجا ہے، لہٰذا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے پر تمہیں کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے، اور جبریل سے دشمنی کی کوئی وجہ بنتی نہیں یہاں۔